اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ معزز سامعین، محترم دوستوں اور بزرگوں، مسلمان بھائیوں، آپ کو ایک خوشخبری سنانے کے لیے فقیر یہاں آیا ہے۔ کسی کو خوشی ہوتی ہے اپنے عزیزوں کی آمد کی، کوئی خوش ہوتے ہیں ماں باپ کے آنے پہ، کوئی خوش ہوتے ہیں استاد و مرشد کے آنے پہ، مومن خوش ہوتا ہے رمضان کے آنے پہ۔ ماہ رمضان کی آمد ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ ہمیں زندگی میں پھر ماہ رمضان کی رحمتیں برکتیں لوٹنے کا موقع عطا فرما رہا ہے۔ رمضان یہ ایک اللہ کا انعام ہے آپ اور ہمارے نبی کی امت پہ۔ کسی نبی کو نہ رمضان ملا ہے نہ قرآن ملا ہے۔ اگر رمضان ملا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، اگر قرآن ملا ہے تو حضور کی امت کو۔ یہ روزے اللہ فرماتا ہے پہلے قوموں پہ بھی ہم نے فرض کیے تھے۔ روزہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے قوموں پہ بھی روزوں کو فرض فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام پہ محرم کے 10 روزے، اسی طرح اور نبیوں کی امتوں پہ روزے فرض کیے گئے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے فرض کر دیے۔ تو میرے دوستو، یہ ہماری تمہاری خوش نصیبی ہے کہ ماہ رمضان ہمیں نصیب ہو رہا ہے۔ اس کی عظمت کا ہمیں پتہ نہیں، ہم کہتے ہیں کہ بس روزہ رکھیں گے، لیکن اس کی شان پوچھو تو موسیٰ کلیم سے پوچھو۔ فرمایا ایک دن، میرے آقا فرماتے ہیں ایک دن موسیٰ علیہ السلام جبل طور پہ بیٹھے ہوئے اللہ سے ہم کلام ہو رہے تھے۔ موسیٰ کلیم اللہ، اتنا بڑی شان والا رسول، جبل طور پہ جا کر بیٹھتے اور اللہ سے ڈائریکٹ باتیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، آج میں آپ کو ایک عجیب چیز کی خبر دیتا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ میں نے 2 اندھیرے بنائے اور 2 نور بنائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ جلدی بتاؤ وہ اندھیرے کون ہے اور وہ نور کون ہے؟ فرمایا ایک قبر کا اندھیرا، کتنا بڑا سخت ہوتا ہے، قبر کا اندھیرا
ہر ایک نے جانا ہے، ہمیں قبر بھول گئی ہے۔ ایک قبر کا اندھیرا اور ایک حشر کا اندھیرا۔ موسیٰ کلیم جانتے تھے کہ قبر کا اندھیرا کتنا سخت ہوتا ہے اور حشر میں کتنا زبردست اندھیرا ہوگا۔ تو عرض کی یا اللہ وہ نور کون سے ہیں؟ فرمایا ایک نور رمضان کا اور دوسرا نور قرآن کا۔ ایک نور رمضان کا اور ایک نور قرآن کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب جو اللہ کا فرمان سنا تو بے قرار ہو گئے، سجدے میں گر گئے، عرض کی یا اللہ مہربانی فرما دے، میں تیرا کلیم ہوں، میں تیرا پیارا ہوں، مہربانی کر دے۔ سب لوگوں نے قبر میں جانا ہے، حشر میں کھڑا ہونا ہے، تو کرم نوازی فرما دے، یہ دو نور مجھے عطا فرما دے۔ میں اپنی امت کو جا کے بتاؤں گا کہ جنہوں نے یہ دو نور حاصل کیے ان کو نہ قبر میں اندھیرا ہوگا نہ حشر میں اندھیرا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا میرے کلیم میں نے صرف آپ کو بتانے کا کہا تھا، دینے کا نہیں کہا تھا۔ اللہ میں تیرا کلیم ہوں، تیرا پیارا ہوں، مجھ سے بڑا کوئی اور آئے گا جو اتنے نعمتیں اس کو عطا فرمائے گا؟ تو اللہ کی رحمت موج میں آئی، فرمایا اے میرے کلیم، اے موسیٰ تو طالب ہے میں مطلوب ہوں، تو محب ہے میں محبوب ہوں، لیکن یہ میں رمضان اور قرآن اپنے محبوب رسول آخر الزمان رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے عطا فرماؤں گا۔ میرے محبوب کے امتی دن کو روزہ رکھیں گے، رات کو کھڑے ہو کر قرآن سنیں گے، پھر جب یہ کام کریں گے تو پھر ان کو نہ قبر میں کوئی اندھیرا ہوگا نہ حشر میں کوئی اندھیرا ہوگا۔ سننے کی بات ہے، اگر ہے کوئی چنگاری تو مومن کے دل میں ابھی سے قرآن اور رمضان کا نور روشن ہو جائے گا، نیتیں ہو جائیں گی کہ رات کو تراویح بھی پڑھیں گے، دن کا روزہ بھی رکھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام سر بہ سجود ہوئے، عرض کیا یا اللہ اگر رمضان اور قرآن مجھے نہیں دیتے تو مہربانی کر مجھے بھی اس نبی کا امتی بنا دے، مجھے بھی اس آخر الزمان نبی کا امتی بنا دے جس کو رمضان اور قرآن تو نے دینا ہے۔ میرے عزیزو یہ پاک مہینہ آ رہا ہے، اس میں ہمیں ذرا ہوشیار ہونا چاہیے۔ رحمان ہوتا ہی وہ ہے جو دیتے 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 دیتا ہی رہے، لینے والا تھکوا جائے دینے والا تھکنے سے پاک ہے۔ فرمایا اب آؤ رمضان آ گیا۔ میرے آقا نے فرمایا میرا رب کتنا کریم ہے، جو مرد عورت رمضان کے چاند کو دیکھتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے، یہ رمضان آ گیا، میں روزے رکھوں گا، تراویح پڑھوں گا، قرآن کی منزلیں پڑھوں گا، ختم کروں گا، افطاری کروں گا، سحری کروں گا، غریبوں کی خبر گیری کروں گا، لوگوں کو بلا بلا کے ان کے روزے کھلواؤں گا، سحری ان کو دیکھ کر خوشیاں حاصل کروں گا۔ تو فرمایا جب جو خوش ہوتا ہے، بندہ فرش پہ خوش ہوتا ہے، رحمان عرش پہ خوش ہو جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ارے رمضان کی شان تو اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، صرف چاند دیکھنے والے کے جب وہ دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتیوں گواہ ہو جاؤ، اس نے میرے رمضان کو دیکھا، اس کا استقبال کیا، دیکھ کے اس چاند کو خوش ہو گیا، میں بھی خوش ہو گیا، اس کے پچھلے سارے معاف کر دیے، سارے معاف کر دیے۔ یہ تو صرف رمضان کے چاند دیکھنے کی برکت ہے،
اب آؤ نا رحمت کے اس بحر میں داخل ہو جاؤ تو پھر دیکھو کتنے رحمتیں ملتی ہیں۔ اتارو غفلت کے پردوں کو، نکالو دل سے دنیا کی محبت کو، صاف کر لو، پاک کر لو، پھر دیکھو یہ جب ہر علائش سے، ہر زنگ سے، ہر محبت سے پاک ہو جائے گا تو رمضان کی برکت سے اللہ تمہارے ہمارے دلوں میں اپنی اور اپنے حبیب کی محبت کا نور داخل کر دے گا۔